بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک عظیم المرتبت عمل پیش کر رہے ہیں جس کے متعلق علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تحریر کردہ کتاب نور الیقین و اشارت اہل التمکین میں فرمایا ہے کہ یہ وہ عمل ہے اپنے پیارے اور نیک بندے اولیاء اللہ جنہوں نے اپنا تزکیہ و تصفیہ کیا، اپنے اندر سے رذائل دور کیے اور اپنے اندر اوصاف حمیدہ پیدا کیے اور اس سے اپنے آپ کو مجلہ و مصفہ بنایا، تو فرماتے ہیں ایسے اہل دل، ایسے پیارے بندوں کو جو ولایت کے انتہائی مقام پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو اوصاف عطا کرتے ہیں اور ان کو جو مقام عطا کرتے ہیں، اس مقام اور اوصاف کی بدولت پروردگار عالم ان کو یہ عمل بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ ان اسماء مبارکہ کی برکت سے اللہ عز و جل اپنی ذات عالی سے مانگنے کی توفیق بھی عنایت فرماتے ہیں۔ بڑا ایک عظیم عمل ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا بیٹھنا مغرب کے وقت سے ہے، عشاء کی نماز کی تکمیل کے بعد وتروں کے آخری سجدے کا عمل ہے، اور پھر آگے چل کے حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے مخفی رازوں میں سے ایک خاص راز کہ جو ان مبارک ناموں سے اللہ کو پھکارے، چاہے دینی یا دنیاوی کسی دکھ میں مبتلا ہے، اللہ پاک اس دکھ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے عزت اور توقیر اور تعظیم کا بھی ایک خاص عمل پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ عز و جل سے تسخیر کا ایک مقبولیت کا راز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ خاص عمل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صاحب یاسین جن کو کہا جاتا ہے، یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نام ہے۔ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے دل کا آغاز کائنات کے دل سے کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ابتدا میں فرمایا، یاسین۔ کون ہے یاسین؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مقبول بندے کا ذکر فرمایا اور اس کو عزت اور تکریم مرحمت فرمائی، بلند مقام اس کو عطا کیا گیا، اور اس کے درد دل کو اللہ نے بیان فرمایا جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے اظہار کیا تھا۔ ہے کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ پروردگار عالم نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ صبح کے وقت میں پہلے ایک تسبیح اللہ کے معزز و محترم بزرگ و برتر نام یا کریم کا ورد کیجئے۔ وہ کرنے کے بعد یہ وہ عمل نہیں ہے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ والا جو میں نے آپ کو دینا ہے، یہ اور عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ عمل آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز اور اللہ کے پیارے بندوں کا ایک خاص عمل ہے۔ تو یا کریم کا ورد کیجئے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ پر جب پہنچے سورۃ یاسین پڑھیں، قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔
یہاں پہنچیے اور دعا کیجئے، یا کریم کی تسبیح پڑھ کے اللہم اکرمنی بالتقوی، اللہم اکرمنی بالعلم وزینی بالحلم، اللہم اکرمنی بقضاء حوائجی واکرمنی بطاعتک۔ تو آگے آپ اللہ تعالیٰ سے جتنی دعا کو بڑھا سکتے ہیں پوری امت کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی نسلوں کی مقبولیت کے لیے۔ اے اللہ، دین کی مقبول خدمت کی سعادت مرحمت فرما دیجئے۔ دنیا میں کسی نالائق کا محتاج نہ کیجئے، یعنی ایسے نالائق جو احسان جتلائیں اور ٹکا دیں اور اسی ٹکے کے عوض میں عزت نفس بھی چھین لیں۔ اے اللہ، ایسے لوگوں کا محتاج نہ کیجئے، ہمیں اپنی ذات عالی کا محتاج بنائیے اور اپنی جناب سے ہمارے سارے معاملات آسان کر دیجئے۔ یہاں واقعہ بیان کیا گیا حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کون ہے؟ اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ مل کے گشت کے لیے نکلا، اپنی قوم کے پاس گئے۔ اے میری قوم، کلمہ پڑھ لیجئے، ایمان لے آئیے، اللہ کے فرما بردار ہو جائیے، پروردگار عالم کے بندے بن کر رہو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ ان کے اوپر بڑی سخت سے سخت سزائیں قوم نے ڈالی، بڑی آزمائش کا لمحہ آیا، اتنی مارا کہ فرماتے ہیں کہ اونٹنیاں باہر نکل پڑی، آنتیں باہر آ گئی، اس قدر مارا، زد و کوب، مار پیٹ، اور حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ کئی ایک اقوال ہیں، کنویں میں پھینکا گیا، ٹکڑے کیے گئے جسم کے۔ تو فرماتے ہیں اس طرح کے شدید آلام اور مصائب، پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، فرمایا اے حبیب نجار آئیے جنت میں، یہ جنت آپ کی منتظر، یہ جنت کی نعمتیں آپ کی منتظر، تو نے میرے دین کے لیے قربانی دی ہے، اپنی جان تک کو قربان کر دیا ہے، اب میرے پروردگار کی فرمایا کہ آئیے دیکھیے کہ کیا کچھ اعزازات و انعامات میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو جنت میں اعلیٰ مراتب پر پہنچایا۔ دائی کی یہ صفت ہوتی ہے، دائی جو ہوتا ہے وہ قوم کا ہمدرد ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ قوم وہی جو پتھر مار رہی، اور دائی، سچا دائی دعا دے رہا ہوگا، دعا دے رہے ہیں کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا کہ جنت میں جاؤ، جنت کے دروازے کھل گئے، لیکن حضرت حبیب نجار فرما رہے کہ اے پروردگار، کاش کہ کوئی ہوتا جو آج میرے اس اعزاز کو دیکھتا، میرے کریم اور قدردان رب نے کس قدر میرے اوپر انعامات و نوازشات کی بارش کی ہے، کاش کہ کسی کو معلوم ہوتا اور جا کے میری قوم کو بتاتا، میری قوم بت پرستی سے نکلتی، شرک کی لعنت سے نکلتی اور رب کریم کی عبادت کر کے جنت کی مستحق بنتی ہے۔ کاش کہ کوئی ہوتا جو آج اس اعزاز کو دیکھتا۔ یقین کیجئے ان کی مبارک زبانوں پر، ان کی زبانوں پر یقین کرو اور اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عروہ ابن مسعود ثقفی کی مثال ایسے ہے جیسے صاحب یاسین کی، جس نے کہا تھا قال یا لیت قومی یعلمون، اس کی مثال بھی اسی کی طرح ہے۔ حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو ثقیف کے تھے، طائف کے رہنے والے،
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ بعدد کلی ذرہ، اے محبوب نبی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، اسلام نے عزت مرحمت کی، مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں اپنی قوم کو ذرا کہوں، جھجھوڑوں ان کو کہ لات و منات کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخاف ان یقتلوک، اے عروہ ابن مسعود مجھے خطرہ ہے تیری قوم تجھے قتل کرے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ میری قوم تو میری بہت عزت کرتی ہے، توقیر و تعظیم کرتی ہے، مجھے اجازت دیجئے میں ان کو دعوت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جاؤ آپ۔ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم میں پہنچے، بتوں کو دیکھا، لات و منات کو، کہا کہ آج تو تمہاری خیر نہیں ہے، اور جا کر اپنی قوم کو دعوت دی کہ چھوڑ دو ان بتوں کو، کیا رکھا ہے ان کے پاس، اللہ کی توحید کی طرف آ جائیے۔ ایمان، اسلام اور یقین محکم، پروردگار عالم کی دل و جان سے عبادت کیجئے۔ تو دعوت دی ان کو، قوم والوں نے سنا، بات تو سن لی، دعوت دے رہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو، اسے معبود سمجھو، اسے اپنا محبوب سمجھو، اسی کی عبادت میں دل لگاؤ، غیروں کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ دعوت دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، قوم کے ایک بدبخت کے ہاتھوں سے تیر چلتا ہے اور حضرت کی اکحل رگ پر لگتا ہے، خون کے فوارے جاری ہوئے، اسی سے شہادت ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچائی گئی، اے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ، آپ کے صحابی حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی قوم نے شہید کیا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ویسے ہے جیسے حبیب نجار کی۔ آج تک ہم حبیب نجار کے نام سے، ان کے وسیلے سے اللہ سے عزت طلب کر رہے ہیں، خدا سے عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس وقت کے قوموں کے سرداروں نے، جو ملا تھے، سردار تھے، اکابر مجرمین تھے، مسرفین اور مترفین تھے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، چاہے جس قدر حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوں، اللہ نے ان کا مقام متعین کر کے بتلا دیا ہے، میرے ہاں معزز بندے یہی ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو۔ آج بھی ہم ان کا ذکر آیا، ان کی پڑھی جانے والی آیت مبارکہ آئی تو ہم نے وہاں عزت طلب کی اللہ رب العزت سے۔ جو عزت کے خواہاں ہیں، اپنی ضروریات و حاجات کے خواہاں ہیں، تو صاحب یاسین کی جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا اہتمام کیجئے پڑھنے کا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ بھی حبیب نجار تھے، یہ بھی حبیب ہیں، حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفر سے واپس آ رہے تھے تو مسیلمہ کذاب نے ان کو گرفتار کروایا اور بلا کر کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ اس نے کہا ان کا انکار کر دیجئے اور مجھے مان لیجئے۔ حضرت نے فرمایا لا اسمع، میں سن نہیں رہا۔ اس نے کہا جب میں محمد الرسول اللہ کا نام لیتا ہوں تو سن لیتا ہے، جب میں اپنی نبوت کی طرف بلاتا ہوں تو سنتا نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا ان کی تو محبت، ان کا پیار
حضور کا اتباع ہم پر واجب، ان کو ہم نے دیکھا ہوا حضور اللہ کے سچے نبی، ان کی محبت تو ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتی۔ اس نے کہا کاٹو اس کو، ان یقطع عضوا و جزوا، کاٹنا شروع کیا، انگلیاں کاٹی، ایک ایک جوڑ کاٹا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، لیکن مسیلمہ کذاب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اے حبیب ابن زید نے فرمایا اے مسیلمہ کذاب، تو جھوٹا مدعی نبوت ہے، تیری نبوت نہیں چلے گی، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا، ان کا دامن نہیں چھوڑوں گا، ان کی نبوت کا کبھی بھی منکر نہیں ہو سکتا، تو جھوٹا ہے۔ اور اس کے جھوٹے پن کا بار بار اظہار کرتے رہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کو قبول کیا۔ یہ بھی حبیب تھے، وہ بھی حبیب تھا، کیا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو بہرحال حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریر کردہ کتاب نور الیقین و اشارۃ اہل التمکین میں فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے مخصوص اعمال میں سے اللہ نے جو اپنے پیارے بندوں کو اوصاف دیے، ان میں سے یہ وصف مرحمت فرمایا کہ ان کو یہ عمل اللہ نے عطا کیا ہے۔ مغرب کی نماز کے لیے چل کر جب مسجد میں آؤ، اعتکاف کی نیت سے اسی مقام پہ بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے رہو، عشاء کی نماز تک، جب عشاء کی نماز ہو جائے پھر اس کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں اور نوافل ادا کرتے رہو، جتنی تمہارے حصے میں نصیب میں آئے آپ پڑھتے رہو، نمازیں نوافل کا اہتمام کرتے جاؤ، 10 ہو سکیں، 20 ہو سکیں، 30 ہو سکیں، 50، جتنی بھی آپ کو طاقت ہے، توفیق ہے، اتنی نوافل پڑھیے۔ سب سے اخیر میں فرمایا وتر ادا کرو، وطروں کے آخری سجدے میں یا رب یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعائے فاطمہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گفٹ ہے جو حضور نے اپنی لخت جگر کو عطا کیا تھا، اور یہ وہ گفٹ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب نبی کو غزوہ بدر میں پڑھنے کی توفیق عنایت کی، اور اپنی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے تھے۔ تو یہ پڑھو، 100 مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے۔ سجدے میں پڑھ کے حضرت نے فرمایا پھر اپنی حاجت و ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرو، یقیناً حل ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت کہ یہ عمل اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، آپ کو جو بھی دکھ پہنچے، دین کا ہو یا دنیا کا، جو بھی دکھ پہنچا، آپ دکھی دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہ عمل جمعرات کے روز کرنا ہے۔ جمعرات کے روز، اب تو گرمیاں ہیں ہمارے علاقوں میں، عصر کے بعد نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے مسجد میں پہنچ جاؤ، مغرب کی نماز ادا کرو، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ اسی مقام پہ، عشاء کی نماز پڑھو، پھر اس کے بعد وطروں میں ایک تو یہی الفاظ آئے ہیں یا رب یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور دوسرے یہ الفاظ ہیں یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم بک استغیث یا اللہ۔ الدر النظیم کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 38 پر یہ لکھا ہوا ہے، 100 مرتبہ وتر کے آخری سجدے میں اس کو پڑھو، پھر اپنا درد و دکھ، اپنی بگڑی اللہ کے سامنے پیش کرو، اور پروردگار عالم سے درخواست کرو کہ اے رب کریم ہماری بگڑی سنوار دیجیے، بگڑی بنا دیجیے، ہمارے حالات مشکل ترین، پریشان کن، اے اللہ ان کو آسان کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم
اور جو محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو، اسی محبت کی وجہ سے اپنے بندوں کے تمام تر معاملات اللہ پاک آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان خوبصورت معمولات سے ہمیں خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کو کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ جو مائیں بہنیں کرنا چاہتی ہیں وہ اپنی نماز کی جو مخصوص جگہ ہے، جو بنائی ہوئی گھر کی مسجد اگر نہیں ہے، اسی مخصوص جگہ پر مغرب کو بیٹھ جائیں اور مغرب سے عشاء تک بیٹھی رہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور ہم سیاہ کاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔